اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء ولأبصارنا جلاء۔ ایک عورت کی اولاد نہیں تھی، اسے اللہ نے سالوں بعد بیٹا دیا، وہ روزانہ لے آتی تھی ملانے کے لیے، ایک ہی بچہ ہے بچ جائے۔ عقیدہ دیکھیں نا کتنا خاص ہے، ایک ہی بچہ ہے بچ جائے، ایک ہی بچہ ہے بچ جائے، اللہ کی شان۔ ایک دن بچہ مل کے بھی گیا اور مر گیا، اب اس کا دل نہیں مانتا تھا کہ مل کے آیا ہے مر نہیں سکتا، وہ اٹھا کے لے آئی حضور غوث الاعظم کی بارگاہ میں، شکایت کرنے آ گئی بھئی یہ کیسے مر گیا ہے، مل کے جو گیا ہے، عقیدہ دیکھے اس کا۔ جب آئی آگے ایک نیا منظر دیکھا، وہ منظر کیا تھا کہ حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر کی شان تھی کہ آپ اپنے شاگردوں کو پڑھاتے تھے اور موج میں انہیں کبھی کہتے تھے مر جاؤ، وہ سارے مر جاتے تھے، پھر فرماتے زندہ ہو جاؤ، وہ اٹھ جاتے تھے۔ آپ پڑھا رہے تھے، پڑھاتے پڑھاتے کہا مر جاؤ، وہ سارے ہی مر گئے۔ جب مر گئے وہ بولی نہیں، اس نے چھپ کے اپنا بچہ بھی لٹا دیا، اس نے اپنا بچہ بھی لٹا دیا کہ کہیں گے اٹھ تو یہ بھی اٹھ جائے گا۔ اب آپ نے فرمایا اٹھ جاؤ، وہ سارے اٹھ گئے پر وہ نہیں اٹھا، میرا بچہ مر گیا۔ جلال آیا، آپ اٹھے اور فضا میں ہاتھ بلند کیا، ہاتھ بلند کر کے جھٹکا دیا، اس کا بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا، وہ چلی گئی شکریہ ادا کر کے۔ مریدوں نے پوچھا حضور یہ کیا تھا معاملہ؟ آپ سنیے گا ذرا، آپ نے فرمایا اسرائیل روحیں لے کر جا رہا تھا، میں نے اس کے ہاتھ سے روحیں پکڑی، مجھے اپنے اللہ کی عزت اور جلال کی قسم ہے، اللہ نے عبد القادر کو وہ مقام دیا کہ جتنے مردے تھے آج اس بچے کے صدقے اللہ نے سارے بھی زندہ کر دیے۔ دیکھیے، میں اپنے گزشتہ درس میں غوث اعظم کے معنی، معجزہ اور کرامت کے درمیان تفریق تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ آدھی کرامت میں آپ کے سامنے بیان کر ہی چکا، بقیہ آدھی کا آج انشاءاللہ بیان ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے آج کچھ ملائکہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو کیوں تخلیق کیا، اور ملائکہ کا کام، ان کی تعداد، ان کے نام اور روز مرہ کے معمولات کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے ملائکہ کے معنی ہیں مالک کے، یعنی ملکیت، اور انسانوں کے ساتھ ساتھ فرشتے بھی اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں۔ فرشتوں کو پیغمبر بھی کہا جاتا ہے، اور اسی طرح سورۃ مریم میں جبرائیل کو رسول بھی کہا گیا، یعنی پیغام پہنچانے والے۔ جس طرح جبرائیل ہیں وہی اللہ کا پیغام ان کے رسولوں تک پہنچانے والے ہیں۔ اللہ کسی کے در کا محتاج نہیں، لیکن وہ امور کہ جن کی ادائیگی انسانی قوت سے بالاتر ہو، جس کے ادا کرنے سے انسان تو کیا جنات جیسی ہوائی مخلوق بھی عاجز آ جائے، جیسے آسمان و زمین کی حفاظت، بارش کا برسانا، موت دینا، روح قبض کرنا، انسانوں کے نامہ اعمال تیار کرنا، ایک ایک لمحے اور سانس کا حساب رکھنا، نبیوں اور رسولوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا، اپنے نیک متقی پرہیزگار بندوں کی اس مشکل گھڑی میں مدد کرنا کہ جب دنیا اس کا ساتھ چھوڑ جائے، لوگوں کی آزمائش اور اگر گننے پہ آئے تو بات ختم ہی نہ ہو۔ یہ تمام امور فرشتوں کی جماعت اللہ کے حکم سے چلا رہی ہے، یعنی یہ تمام امور صرف اللہ کی مرضی سے طے پا رہے ہیں۔ فرشتے تو اس کی مخلوق ہیں، بس فرق یہ ہے کہ اس نے یہ کام فرشتوں سے کروانے ہیں جو طاقتور بھی ہو اور اس کے حکم کی تعمیل کرنے والے بھی ہو، جو کہ انسانوں میں بہت کم ہے۔ یعنی اس دنیا کا نظام چلانے والی ذات اللہ کی ہے، اسی کے امر سے، اسی کے حکم سے فرشتے یہ امور سر انجام دے رہے ہیں۔ اب کوئی فرشتہ اللہ کے حکم سے بارش برساتا ہے، کوئی مخلوق میں رزق تقسیم کرتا ہے، جس طرح اسرائیل کا کام روح قبض کرنا، جبرائیل کا کام انبیاء تک وحی کا سلسلہ پہنچانا، اسرافیل جو کہ جب سے پیدا کیے گئے ہیں اپنے منہ میں سور کو لیے ہوئے ہیں، ان کا کام سور میں پھونکنا ہے۔ اسی طرح کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مسجدوں میں آ کر نمازیوں کی حاضری لگاتے ہیں۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جو زمین پر اللہ کا ذکر کرنے والوں کی تلاش میں ادھر ادھر گھومتے ہیں، اور اسی طرح فرشتے ایک ایک پل اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح کوئی فرشتہ فارغ نہیں رہتا، جس کام کا امر اللہ نے اسے دیا ہے وہ اس کی ادائیگی میں مشغول ہے۔ خیر فرشتوں کی تعداد کتنی ہے یہ صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے، جتنا ہمیں بتایا گیا ہے اتنا معلوم ہے کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کی تعداد، اسرائیل کے ساتھ روح قبض کرنے کے لیے آنے والے فرشتوں کی تعداد، جہنم کی آگ کو برکانے والے فرشتوں کی تعداد، جہنم کی لگاموں کو قابو کیے ہوئے فرشتوں کی تعداد، بیت المعمور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن میں 70,000 فرشتے بیت المعمور میں جاتے ہیں، اور جو یہ 70,000 فرشتے ایک دن میں بیت المعمور میں جاتے ہیں قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔
اسی طرح اگلے روز بھی 70,000 فرشتے بیت المعمور میں جاتے ہیں۔ اب نہ جانے قیامت کب آنی ہے، لیکن فرشتے وہاں اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے۔ اندازہ لگانا ہے تو لگا لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب جہنم کو محشر کے میدان میں لایا جائے گا تو اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، لیکن پھر بھی وہ آپے سے باہر آ رہی ہوگی، اتنی اس کی انٹینسٹی ہوگی، شدت ہوگی۔ فرمایا 70,000 فرشتہ ایک لگام کو پکڑے ہوئے ہوگا اور ٹوٹل 70,000 لگامیں ہوں گی۔ تو مجھ جیسے بندہ ناچیز نے جب اس کا حساب لگایا تو میرے اندازے کے مطابق 4 ارب اور 90 کروڑ فرشتے صرف قیامت کے دن جہنم کے لگاموں کو تھامے ہوئے ہوں۔ آج جب کہ دنیا میں بسنے والے انسانوں کی مجموعی تعداد 6 یا 7 ارب ہے، جبکہ 4 ارب اور 90 کروڑ فرشتوں نے کل قیامت کے دن صرف جہنم کی لگاموں کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہوگا۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، بس تیسری بات، فرشتے نوری مخلوق ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، اور نہ ہی شادی بیاہ کرتے ہیں، اور نہ ہی سوتے ہیں، صرف اور صرف اللہ کے امر کی اطاعت کرتے ہیں، اور ان کو موت بھی نہیں آتی۔ خیر، یہ تو تھا ملائکہ کے بارے میں مختصر سے تعارف۔ اب بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ تو آج کا موضوع کوئی لمبا نہیں بلکہ مختصر صحیح ہے، اور میں صرف آپ کو ایک ہی بات سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ بات تو پچھلے درس میں ہی ہماری مکمل ہو چکی تھی، گفتگو آپ سن چکے۔ اب دیکھیے، یہ عقیدے کی بنیادی باتیں ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اور وہی اللہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایسا بالکل نہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مارے ہوئے انہی کے حکم پر اٹھے گے، اور اسی طرح پیر صاحب کے مارے ہوئے انہی کے حکم پر اٹھے گے۔ یہ عقیدہ بالکل باطل ہے، شرک پر مبنی ہے۔ اب ایسا عقیدہ رکھنے والا چاہے دیوبند ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، یا پھر قرآن کی روح سے، وہ پکے اور بدترین مشرک ہے۔ اور اس پر میں پہلے درس دے چکا ہوں کہ کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی اور موت عطا کرتے ہیں۔ اس میں نے قرآنی آیات کا حوالہ دیا اور اس پر بھی گفتگو کی، لہذا آپ اسے سن سکتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو موت کا وقت مقرر ہے، اس پر بھی میں 2-3 درس دے چکا ہوں، دوبارہ گفتگو کرنا مناسب نہیں۔ دوسری بات، جب کسی کا اجل آ جائے تو وہ اس سے ایک گھڑی نہ آگے بڑھ سکتا ہے اور نہ ہی پیچھے، اور پچھلے درس میں اس پر بھی میں گفتگو کر چکا ہوں۔ اور آخری بات، جو تقدیر ماں کے پیٹ میں لکھی جا چکی ہے اس کو کسی صورت بھی بدلا نہیں جا سکتا، اور اس پر بھی میں علیحدہ سے درس دے چکا ہوں۔ اب دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ قرآن اس کو ولی کہتا ہی نہیں جو موج میں آ کر شرک کرے، یہ ایسے الفاظ کا انتخاب کرے جو صرف اللہ کے لائق ہو۔ ولی اپنے ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوتا ہے، وہ تو کبھی موج میں آتا ہی نہیں۔ جو موج میں آ کر ایسی گفتگو کرے اسے ولی کہا ہی نہیں جاتا، بلکہ اللہ کے ہاں وہ سخت سرکش انسان ہوتا ہے۔ اللہ والے اختیارات اس کے بندوں میں منتقل کرنا ہے سب سے بڑا شرک ہے، اور اس جرم کی معافی ناقابل قبول ہے۔ فقط حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے ایسے مسلمانوں، پیروں، فقیروں پر جنت کو حرام کر دیا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، میرا نہیں۔ اس پر بھی میں اکثر گفتگو کرتا رہتا ہوں، کیونکہ یہ عقیدے کی بنیادی باتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو اسرائیل کسی کے امر کا پابند نہیں ہوتا، صرف اسرائیل ہی نہیں بلکہ تمام فرشتے کسی نبی کے حکم کے پابند نہیں۔ دلیل سورۃ مریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے ملاقات کو بڑھانے کی خواہش ظاہر کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم نہیں اترتے مگر تیرے رب کے حکم کے ساتھ۔ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے پاس اپنی مرضی سے نہیں آتے بلکہ ہمیں کوئی بیچنے والا ہے، اور وہ صرف جب فرشتہ نبی کے حکم کا پابند نہیں تو ولی کی کیا حیثیت ہے نبی کے مقابلے میں؟ اور ولی بھی وہ کہ جن کو ہم ولی کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، قرآن فرشتوں کی اطاعت کو بیان کر رہا ہے کہ ان میں اللہ کی اطاعت کا کتنا جذبہ ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ ان کو حکم دے اور وہ کرتے ہیں جو حکم دیے جاتے ہیں۔ فرشتے کسی کے نہیں مانتے، نہ وہ کسی کی سنتے ہیں۔ گویا ایسے سمجھ لیجئے کہ انہیں اللہ کے امر کے علاوہ کسی کی آواز اور پکار سنائی ہی نہیں دیتی۔ انہوں نے تو جن کا حکم انہیں ان کے رب نے دیا ہے، اور اسی لیے وہ پیدا بھی کیے گئے ہیں۔ اور اگر کوئی فرشتہ اللہ کے امر کی، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے، اول تو ایسا ہے نہیں، لیکن اگر کرے تو ابلیس کا واقعہ ان سے دور نہیں۔ عبرت ہے وہ تمام مخلوقات کے لیے۔
اب پیر صاحب نے آسمان پر ہاتھ بلند کیا اور اسرائیل سے روحیں چھین لی۔ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ روح اگر جسم سے نکل جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے اس کے جسم میں دوبارہ لوٹا نہیں سکتی۔ قرآن کہتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، اے اللہ، اے میرے رب مجھے واپس بھیجو۔ کیا کرو گے واپس جا کے؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں جو کچھ چھوڑ آیا ہوں اس میں کوئی نیک عمل کر لوں، میں جو کام چھوڑ آیا ہوں، جو نیکیاں چھوڑ آیا ہوں ان کو کروں۔ نمازیں نہیں پڑھی، نمازیں پڑھوں گا۔ روزے نہیں رکھے، بکثرت روزے رکھوں گا۔ استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کیا، حج کیا کروں گا۔ اللہ استطاعت ہونے کے باوجود تیری راہ میں خرچ نہیں کیا، لیکن اب کھل کے کیا کروں گا۔ پڑوسی کے حقوق ادا نہیں کیے، لیکن اب کرتا رہوں گا۔ تیری حدوں کو پامال کرتا رہا، لیکن اب صرف تیری اطاعت ہی کروں گا۔ کاروبار سب کچھ چھوڑ دوں گا، صرف اپنے آپ کو تیرے لیے خالص کر لوں گا۔ قرآن کی آواز آتی ہے کلا کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ تو ہمارا قانون ہی نہیں، کیونکہ اسرائیل ایک بار ہی آتا ہے اور اپنی ذمہ داری پوری کر جاتا ہے۔ اچھا، ہاتھ فضا میں بلند کیا اور اسرائیل سے بغیر گفتگو کیے ایک ہی لمحے میں ان سے روحوں کو آزاد کروا دیا۔ جو کام نبی نہ کر سکے وہ ولی کیسے کر سکتا ہے؟ ہم کرامت کے قائل ہیں، لیکن جھوٹ، فراڈ اور شعبدہ بازی کے نہیں۔ یا اسرائیل ان کے انتظار میں تھے، انہیں کیسے معلوم ہوا کہ اسرائیل اب آسمانوں پر روحوں کو لیے جا رہے ہیں؟ اور کیا پھر اسرائیل نے ان سے مزاحمت بھی نہیں کی کہ یہ تو اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ نے مجھے ایسا کرنے کے لیے کہا ہے، اور آپ مجھ سے روحوں کو آزاد کیوں کروا رہے ہیں؟ کیا اسرائیل اتنا اللہ کا نافرمان ہے کہ اللہ کے امر کے بغیر روحیں ان کے حوالے کر دی؟ اور دوسری بات، نہ کوئی فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے، نہ ہی کوئی ان سے گفتگو کر سکتا ہے مگر جس سے اللہ چاہے۔ ادھر بھی ملا، تم کتنی قرآن کی آیتوں کا انکار کرو گے؟ کس کتاب میں یہ بات لکھی ہے؟ کیا یہ ان کا اپنا قول ہے؟ اگر وہ روحوں کو آزاد کروا سکتے ہیں تو ان کا مرنا خلاف امر کام تھا، کیونکہ امت کو ان کی رہنمائی کی زیادہ ضرورت تھی، مگر آج وہ ہم میں نہیں۔ اگر پیر صاحب یہ سب کچھ کرنے پر قادر تھے تو اس وقت اسرائیل سے جھگڑا کیوں نہ کیا؟ اپنی روح کو آزاد کیوں نہ کروایا جب اسرائیل ان کے پاس ان کی روح کو قبض کرنے کے لیے آیا؟ یہ تو فرشتوں کی توہین ہے۔ ایسی باتیں لکھنے والے اور بیان کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ ان کا اپنا قول نہیں۔ کہاں گئے ان کے اختیارات؟ کہاں گئے وہ ان کے دو ہاتھ کہ جن کو چھو لینے سے انسان اس دن کے لیے موت سے آزاد ہو جاتا تھا؟ کیوں نہ آئے ان کے کام یا ان کے ہاتھ؟ یہی وجہ ہے کہ ہم ایسی کرامتوں کے انکاری ہیں، اور جو پیر ایسے کام کر کے دکھلائے ہم اس کے بھی انکاری ہیں۔ نہیں مانتے ایسوں کو، نہیں مانتے۔ ہم تو ان شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو مانتے ہیں جنہوں نے ساری زندگی اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، جنہوں نے قبر پرستوں کی وہ مذمت کی، جنہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرنے کو سب سے بڑا شرک قرار دیا۔ اور اگر پھر کسی دن موقع ملا نا تو پھر میں بتلاؤں گا کہ میں کس شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو مانتا ہوں، کن کن سنتوں پر انہوں نے پابندی سے پہرا دیا۔ کیا ان کا عقیدہ تمہارے والا تھا؟ کیا ان کی نماز تمہارے والی تھی؟ کیا ان کا غیر اللہ کے بارے میں تمہارے والا عقیدہ تھا؟ انتظار کرو، انشاءاللہ بتلاؤں گا۔ اس لیے میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسی کوئی کرامت نہیں جس میں شرک کی بو آتی ہو، ایسا کوئی معجزہ نہیں جس میں کفر کا تصور ہو، یہ صرف شعبدہ بازی ہوتی ہے۔ ان ہستیوں کے بارے میں جھوٹ بولنے والوں، کل قیامت کے دن ان کو کیا جواب دو گے؟